السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ 6 اذکار جو غم، پریشانی، دکھ، تکلیف، بیماریوں اور گناہوں کے خلاف بہترین اور کارگر ہتھیار ہیں۔ شیخ عبد الرحمن بن سعدی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں، میں کتاب و سنت کے مطالعے کے بعد اس نتیجے پر پہنچا ہوں کہ جن اذکار کے پڑھنے پر زیادہ زور دیا گیا ہے اور وصیت کی گئی ہے وہ 6 اذکار ہیں۔ 6 اذکار جو میں بیان کرنے جا رہا ہوں یہ غم، پریشانی، دکھ، تکلیف، بیماریوں اور گناہوں کے خلاف ایک بہترین اور کارگر ہتھیار ہیں۔ پہلا ذکر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجنا۔ دن میں اس کا زیادہ اہتمام کرتے رہیں حتیٰ کہ دن کے اختتام پر آپ بہت زیادہ درود پڑھنے والے ہوں۔ سیدنا ابو طلحہ رضی اللہ عنہ سے منقول ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن تشریف لائے جبکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے انور پر سرور جھلک رہا تھا۔ ہم نے کہا، ہم آپ کے چہرے اقدس پر خوشی کے آثار دیکھ رہے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میرے پاس ایک فرشتہ آیا اور اس نے کہا، اے محمد، آپ کا رب فرماتا ہے کہ آپ کو یہ بات پسند نہیں کہ جو شخص بھی آپ پر درود پڑھے گا میں اس پر 10 دفعہ رحمت کروں گا، اور جو بھی آپ پر سلام کہے گا میں اس پر 10 بار سلام نازل کروں گا۔ دوسرا ذکر کثرت سے استغفار کرنا۔ اپنے فارغ اوقات میں اللہ کی توفیق سے استغفار کا ورد کرتے رہیں۔ سیدنا ابو موسیٰ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آئے، ہم بیٹھے ہوئے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں نے جب بھی صبح کی اللہ تعالیٰ سے اس صبح 100 مرتبہ بخشش طلب کی۔ تیسرا ذکر یا ذی الجلال والاکرام پڑھنا۔ کثرت سے یہ پڑھنا چاہیے، یہ ذکر بولی بصری سنت بنتا جا رہا ہے، حالانکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی وصیت اور اس کے متعلق نصیحت فرمائی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اور لازم پکڑو تم یا ذی الجلال والاکرام کو۔ سیدنا انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یا ذی الجلال والاکرام کو لازم پکڑو، یعنی اپنی دعاؤں میں برابر پڑھتے رہا کرو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اس ذکر کے پڑھنے کا کہا ہے اس میں ایک عظیم راز پوشیدہ ہے۔ یا ذی الجلال کے معنی ہے بہت زیادہ بڑے جلال، کامل بزرگی والی ہستی۔ والاکرام کی معنی ہے اور اپنے اولیاء کے لیے اکرام و تکریم کی مالک ہستی۔ اور اگر آپ غور و فکر فرمائیں تو معلوم ہوگا کہ آپ نے اس بلند برتر ہستی کی تعریف بھی کی ہے اور اس سے مانگ بھی رہے ہیں۔ سوچئے اگر دن میں آپ یہ سینکڑوں دفعہ پڑھتے ہیں یا ذی الجلال، ضرور اللہ تعالیٰ اس سے راضی ہوگا، اور سینکڑوں دفعہ پڑھیں والاکرام، وہ آپ کی حاجات جانتا ہے، وہ ضرور عطا فرمائے گا۔ چوتھا ذکر لا حول ولا قوت الا باللہ۔ اس کلمہ کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بہت سے صحابہ کو تاکید فرمائی ہے اور اسے جنت کا خزانہ قرار دیا ہے۔ اگر آپ اس ذکر پر مدامت فرمائیں، لا حول ولا قوت الا باللہ، آپ اللہ تعالیٰ کا لطف و کرم اور اس کی عنایت و فضل محسوس کریں گے۔ قیس بن سعد بن عبادہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ان کے باپ سعد بن عبادہ رضی اللہ عنہ نے انہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کرنے کے لیے آپ کے حوالے کر دیا۔ وہ کہتے ہیں کہ میں نماز پڑھ کر بیٹھا ہی تھا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس سے گزرے۔ آپ نے اپنے پیر سے مجھے اپنی طرف متوجہ کرنے کے لیے ایک ٹھوکر لگائی، پھر فرمایا، کیا میں تمہیں جنت کے دروازے میں سے ایک دروازہ نہ بتا دوں؟ میں نے کہا، کیوں نہیں، ضرور بتائیے۔ آپ نے فرمایا، وہ لا حول ولا قوت الا باللہ ہے۔ پانچواں ذکر لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کے نبی سیدنا یونس علیہ السلام کی دعا ہے، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ یہ ذکر غم و فکر کو بھگانے اور خوشیاں اور مسرت سمیٹنے کا سبب ہے۔ سیدنا سعد رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یونس علیہ السلام کی دعا جو انہوں نے مچھلی کے پیٹ میں رہنے کے دوران کی تھی وہ یہ تھی، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، کیونکہ یہ ایسی دعا ہے کہ جب بھی کوئی مسلمان شخص اسے پڑھ کر دعا کرے گا تو اللہ تعالیٰ اس کی دعا قبول فرمائے گا۔ چھٹا ذکر سبحان اللہ، الحمدللہ، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر۔ حضرت نعمان بن بشیر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم لوگ اللہ تعالیٰ کی عظمت کا جو ذکر کرتے ہو، یعنی تسبیح
سبحان اللہ، الحمدللہ، لا الہ الا اللہ کے الفاظ کہتے ہو، وہ عرش کے ارد گرد چکر لگاتے ہیں، ان کی ایسی بھنبھناہٹ ہوتی ہے جیسے شہد کی مکھیوں کی بھنبھناہٹ۔ وہ اپنے کہنے والے کا اللہ تعالیٰ کے دربار میں ذکر کرتے ہیں، کیا تم نہیں چاہتے کہ اللہ کے دربار میں تمہارا ذکر ہوتا رہے؟ ان اذکار سے فائدہ اور ثمرات سمیٹنے کے لیے انہیں تکرار، کثرت اور عاجزی کے ساتھ پڑھیے۔ جس قدر اللہ کا ذکر کریں گے، اسی احساس سے اللہ تعالیٰ کی محبت کا حصول ممکن ہوگا۔ جس قدر دعا میں عاجزی اور انکساری ہوگی، اسی لحاظ سے وہ اللہ تعالیٰ کے یہاں قبولیت کا درجہ پائے گی۔ اور کثرت سے دعا اور معوذات اور اذکار کا ورد شیاطین کو بھگانے اور جسم سے حسد کے زہر کو ختم کرنے کے لیے نہایت ضروری ہے۔ اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک، کمنٹ، شیئر کر کے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ جزاک اللہ۔